نحمد ونصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ واقعہ کی آیت 41 سے 62 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ آیت 41، فی سموم وحمیم آیت 42، وظل من یحموم آیت 43، لا بارد ولا کریم آیت 44، انہم کانوا قبل ذلک مترفین آیت 45، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم آیت 46، وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون آیت 47، او آباؤنا الاولون آیت 48، قل ان الاولین والآخرین آیت 49، لمجموعون الی میقات یوم معلوم آیت 50، ثم انکم ایہا الضالون المکذبون آیت 51، لآکلون من شجر من زقوم آیت 52، فمالئون منها البطون آیت 53، فشاربون علیہ من الحمیم آیت 54، فشاربون شرب الہیم آیت 55، ھذا نزلہم یوم الدین آیت 56۔ ترجمہ: اور بائیں والے کیا ہیں؟ بائیں والے یہ لو میں اور گرم پانی میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہی ہوگا اور نہ میٹھا۔ یقیناً یہ لوگ اس سے پیشتر ناز و نعمت میں پلتے رہے اور عظیم گناہوں پر اڑے رہے۔ کہا کرتے تھے جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی بن جائیں گے تو کیا زندہ کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ فرما دیجئے کہ سب اگلے پچھلے یقیناً ایک معین تاریخ پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو یقیناً تھوہر کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر گرم گرم پانی پیو گے اور پیالے ہونٹوں کی طرح پیو گے اور پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گے۔ ان کی قیامت کے دن یہ خاطر ہوگی۔ یہ تھا ترجمہ سورہ واقعہ کی آیت 41 سے 56 کا تفسیر۔ آیت 41-42 اصحاب الشمال کا بیان۔ اوپر اصحاب الیمین کا بیان تھا، یہاں اصحاب الشمال کا بیان ہے۔
کہ ان کی یہ حالت زار ہوگی کہ لو کی تپش اور لپٹوں میں جھلس رہے ہوں گے، اور سخت گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں میں اٹ رہے ہوں گے۔ فرمایا سورہ مرسلات کی آیت 30 سے 34 میں، 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو جو نہ سایہ ہی ہے اور نہ شعلوں سے بچانے والا۔ دوزخ قلعہ جیسی چنگاریاں پھینکتی ہے، گویا ذرہ ذرہ گویا زرد زرد اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی شامت آئے گی۔ آیت 43-44، یعنی وہ سایہ نہ تو ٹھنڈا ہی ہے، نہ جسم کو اچھا محسوس ہو، اور نہ خوبصورت ہے کہ آنکھوں کو بھلا معلوم ہو۔ جو پانی میٹھا نہ ہو اس کو غیر کریم کہا جاتا ہے۔ عربی محاورے میں اگر کسی چیز کی برائی کرنی ہو تو اس کا ہر عیب بیان کر کے ولا کریم کہہ دیا کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی خوبی نہیں۔ آیت 45-46، یعنی یہ لوگ ان ہولناک سزاؤں کے اس لیے مستحق ہوئے کہ دنیا میں ناز و نعمت سے پل رہے تھے، اللہ کی نعمتوں میں مست و مگن تھے، کھاتے تھے، غراتے تھے، دنیاوی لذتوں پر فریفتہ تھے، رسول کی باتیں سننے کے روادار نہ تھے، بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور ذرا نہیں شرماتے تھے، گناہ کر کے فخر کرتے تھے اور توبہ نہیں کرتے تھے۔ کفر و شرک اور بت پرستی ان کے خاص شوق کی چیزیں تھیں۔ ہست عظیم یعنی شرک یا جھوٹی قسم۔ زندگی بعد الموت کا انکار۔ 47-48، قیامت کو جھٹلاتے اور ناممکن بتاتے تھے، کہتے تھے یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر ہم یا ہمارے بزرگ زندہ کیے جائیں گے۔ آیت 49-50، زندگی بعد الموت کا ثبوت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتا دیں کہ تمام اگلے پچھلے قیامت کے ایک میدان میں جمع کیے جانے والے ہیں، ایک ایک کو اٹھایا جائے گا اور کسی کو بھی میدان محشر میں لائے بغیر نہ چھوڑا جائے گا۔ سورہ ہود کی آیت 103 سے 105 میں فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور اس دن سب لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ ہم انہیں ایک گنتی والی مدت تک ہی ڈھیل دیے ہوئے ہیں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہ کرے گا۔ کچھ تو بد نصیب ہوں گے اور کچھ خوش نصیب۔ آیت 51، 52، 53، یعنی انہیں عنقریب موت آ جائے گی اور جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، جہاں کھانے کو تھوہر کا درخت ملے گا، اس کو اپنے پیٹ میں بھریں گے۔ آیت 54، 55، پھر اوپر سے پیاسے اونٹوں کی طرح کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ ہیم حمیم کی جمع ہے، یعنی سخت پیاسے اونٹ۔ آیت 56، جزا کے دن یہی ان کی خاطر ہوگی۔ اللہ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا سورہ کہف کی آیت 107 میں، ایمان والوں اور نیک عمل والوں کی خاطر فردوس والی جنتوں سے ہوگی جیسے مہمانوں کی خاطر تواضع ہوتی ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ آیت 57، افرأیتم ما تمنون۔ آیت 58، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ آیت 59، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ آیت 60، الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون۔ آیت 61، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ آیت 62۔ ترجمہ: ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم کیوں سچ نہیں مانتے؟ بھلا یہ تو بتاؤ کہ جو تم پانی ٹپکاتے ہو کیا اس سے تم انسان پیدا کرتے ہو، یا ہمیں نے موت کو تم پر مقرر کر دیا، اور ہم پر کوئی اس بات میں غالب آنے والا نہیں کہ تم جیسے اور پیدا کر دیں، اور تمہیں نئے سرے سے ایسے عالم میں پیدا کر دیں
جسے تم جانتے نہیں۔ تم اپنی پہلی پیدائش کو تو قطعی طور پر جانتے ہی ہو، پھر نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے؟ یہ تھا ترجمہ آیت 57 سے 62 کا تفسیر۔ آیت 57، قیامت کا ثبوت۔ قیامت کا ثبوت اور ٹیڑھے دماغ والوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جانا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ چونکہ یہ زندگی بعد الموت کو ناممکن سمجھتے تھے، اس لیے جھٹلانے کے لیے باتیں بنایا کرتے تھے۔ فرمایا، ہم ہی نے تو تم کو پیدا کیا جب تمہارا نام و نشان، عطا پتہ اور نمونہ نہ تھا۔ ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں پیدا کر دیا، پھر جو ابتدائے آفرینش پر قادر ہو، کیا وہ لوٹانے پر قادر نہ ہوگا؟ بطریق اولا ہوگا، کیونکہ شروع میں بلا نمونہ کے بنانا مشکل ہے، اور جب وہ چیز بن گئی تو اب اسے بار بار بنانا آسان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پھر تم زندگی بعد الموت کو مانتے کیوں نہیں؟ آیت 58 سے 62، زندگی بعد الموت کی دلیل۔ یعنی تم رحم میں انسان بناتے ہو یا اللہ؟ تمہارا کام تو ہماری توفیق سے منی کا ٹپکانا تھا، سو ٹپکا چکے۔ اس پانی کے قطرے سے رحم میں انسان ہم بناتے ہیں۔ جب ہم پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتے ہیں تو مٹی سے بدرجہ اولا بنا سکتے ہیں۔ پھر موت بھی ہم نے اپنے ہی اختیار میں رکھی ہے۔ آسمان و زمین والوں کی موت ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ موت میں ساری مخلوق برابر ہے، خواہ انسان ہو یا فرشتے، سب کو ہی موت آنے والی ہے۔ پھر ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ قیامت کے دن تمہاری موت کو پیدائش میں تبدیل کر کے تم کو جس حال میں چاہیں از سر نو پیدا کر دیں۔ یعنی جو اتنی بڑی قدرت والا ہو، جو عدم سے وجود کا جامہ پہنا دے، وہ موت دے کر موت کو زندگی میں تبدیل کرنے پر کیسے قادر نہ ہوگا؟ جب تم یہ بات روزمرہ دیکھتے ہو، جانتے ہو اور مانتے بھی ہو کہ پہلی پیدائش اس کی قدرت کا عجوبہ ہے، اور عقل کہتی ہے کہ شروع کی پیدائش دوبارہ پیدائش سے مشکل ہے، پھر کیسے دوسری پیدائش کا انکار کرتے ہو؟ سورہ روم کی آیت 27 میں فرمایا، جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے وہی پیدائش کو لوٹا دے گا، بلکہ لوٹانا تو اور بھی آسان ہے۔ یہ تھا سورہ واقعہ کی آیت 41 سے 62 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔